وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 302 آیت نمبر 138 سے 140 تک۔ آج کا موضوع، کیا ہم حب دنیا کا شکار ہو گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139، ولا تہینوا، اور سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ سامعین کرام، آیت تو مختصر ہے لیکن اس میں مضمون جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت گہرا ہے، اور اس میں پیغام جو ہے، مطالبہ کیا ہے؟ ایک مطالبہ ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا، کہ سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون، پھر اعلان کیا ہے کہ تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کی تناظر میں اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ مسلمان تو غالب نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سست پڑ گیا ہے، اور بس ایک بنیادی وجہ جو ہے ولا تہینوا، کہ سست ہو گیا ہے۔ اب سستی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنے صحابہ کو کہا کہ دیگر تمہارا حال ایسا ہوگا، مستقبل کی بات کر رہے تھے حضور، کہ دیگر اقوام جو ہے تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گی، جس طرح کہ ایک کھانے والا سیر ہو کے دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح تو دیگر اقوام جو ہے تم پر زوراور ہوں گی، تمہیں کھائیں گی، اور جب وہ یعنی جائیں گی تو دوسرے کو دعوت دیں گی۔ تو حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور، کہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اگر ہماری یہ حالت ہوگی کہ دیگر اقوام ہم پر یکے بعد دیگرے ہم پر سوار ہوں گی اور ہم پر غالب ہوں گی، تو
تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ومن قلتنا یومئذ یا رسول اللہ، کیا اے رسول اللہ اس دن ہم تعداد میں بہت زیادہ قلیل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم قلیل نہیں ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال جو ہے وہ سیلاب کے جھاگ کی سی ہوگی، خس و خاشاک، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے دوبارہ گزارش کی کہ حضور وہن کی تشریح فرما دیں۔ ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و مخافت الموت، یہی تہیدوں کے، ولیکن وقع فی قلوبکم الوہن، تمہارے دل میں کمزوری آ جائے گی، وہن۔ تو صحابہ کو لفظ ترجمہ تو معلوم تھا، لیکن اس کی تشریح چاہ رہے تھے وہ کہ ہم میں کس قسم کی کمزوری ہوگی اور کیوں ہوگی، کیا وجہ ہوگی اس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ تو دیکھیں آج وہی وقت ہے کہ مسلمان مغلوب ہے، مسلمان غالب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مومن نہیں رہا۔ یہ برائے نام مسلمان ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ برائے نام مسلمان ہے، اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ، ایمان کہنے والے لوگ تو کچھ اور تھے جو گزر گئے، اور ان کی تاریخ ان کے واقعات سے بھری پڑی ہے، میں اس واقعات میں نہیں جاتا۔ حضرت عمر جو تھے وہ نیل کے نام جو ہے، یعنی وہ لوگ جو تھا یعنی ایسے تھے، ایک دن یعنی نیل جو ہے، دریا نیل مصر میں، تو وہ رک گیا تھا، تو حضرت عمر کی ایک چٹھی ڈالنے سے دریا کے نام وہ جاری ہو گیا۔ اور وہ لوگ ایسے تھے کہ ایک جنگل میں ان کا پڑاؤ ہوا، مسلمانوں کا کوئی دستہ تھا جنگل میں، اور انہوں نے وہاں شہر آباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو وہاں کے اس سے پہلے وہاں کے جو جنگلی جانور اور وغیرہ جو ایذا رساں تھے، تو ان کو کہا کہ اے جنگل کے باسیوں، ہم یہاں شہر بسانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام آ گئے ہیں۔ اوہو، تو لہٰذا لوگوں نے دیکھا کہ تمام جانور اور جو بھی تھے وہ نکل کر جانے لگے، اس شہر کو چھوڑ کے جانے لگے، اس جنگل کو چھوڑ کے جانے لگے۔ اور آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، حضرت عمر کا دور خلافت، حضرت عثمان کا، حضرت امیر معاویہ کا، یہ سارے ادوار ایسے تھے کہ وہاں مومن بستے تھے۔ وہاں مومن جو تھا وہ خلیفۃ اللہ تھا، رسول کا خلیفہ تھا، اللہ کا خلیفہ تھا، اور وہ غالب تھے۔ تو لیکن آج جو ہے، آج دیکھ لیں ہم پر دیگر اقوام جو ہے، آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں ایشیا والے، تو یہاں پہ یعنی حکومت تھی آپ کی، مغلوں کی حکومت تھی، لیکن وہ کیا حکومت تھی آپ کو معلوم ہے۔ رنگیلا شاہ ہمارا ایک بادشاہ گزرا ہے، بغیر اللہ لائب کے اس کے کوئی کام نہیں تھا۔ اور اکبر بادشاہ کا آپ ہاتھ دیکھ لیں، جو ان کے عروج کا زمانہ تھا، اس نے دین اکبری ایجاد کر لیا تھا، تو وہ تو برائے نام تھا۔ پھر جو پستی ہوتی گئی یہاں تک کہ آپ نے دیکھیں پرتگالی آئے، ولندیزی آئے، پھر انگریز آئے، اور یہ فرانسیسی، یہ سب مسلمان
جو آپ کی یعنی صرف اس کی نہیں ہے، اس خطے کی بات نہیں ہے، تمام دنیا پہ ولندیزی، فرانسیسی، پرتگالی یہ لوگ آتے رہے اور ہمیں کھاتے رہے، انڈونیشیا اور یہ وہ، آپ کو پتہ ہے، آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں نا۔ پھر یہ ہوا، اب کیا حال ہے؟ اب وہ لوگ موجود ہیں، برائے نام اسلامی مملکتیں موجود ہیں، 56 ہیں یا 66 ہیں جو بھی ہیں، لیکن وہ برائے نام ہیں۔ مومن وہاں مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں بس رہے وہاں کے۔ اب ہم جو ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں کہ ہم میں اس وقت اور یہود و نصارہ میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی دنیا دار ہیں، ہم بھی دنیا دار ہیں، وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں، ہم بھی موت سے ڈرتے ہیں، ہندو بھی موت سے ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، ہندوؤں کو بھی دنیا کی محبت ہے، ہمیں بھی دنیا کی محبت ہے، سکھ بھی موت سے ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، سکھوں کی بھی حکومت رہی ہے یہاں، آپ کو معلوم ہے نا اپنی تاریخ، مہاراجہ رنجیت سنگھ پشاور پہ سکھوں کی حکومت رہی ہے، مسلمان تھا، مومن نہیں تھا۔ اور آج کا ہے مومن؟ آج بھی مومن نہیں ہے، لہٰذا آج بھی مسلمان ذلیل و خوار ہے سامنے کرام۔ بہرحال یہ کمزوری جو ہے یہ بڑی مردود چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے مومن میں، اور اس کا واحد علاج ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان، یقین اللہ پہ۔ اس کی میں آپ کو تشریح کرتا رہتا ہوں، لیکن اصل جو ہے ایمان باللہ ہے، اور نیکی بھی دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ بنیادی نیکی یہ ہے، نیکی کی جڑ جو ہے وہ توحید ہے۔ آج وہی توحید ہے جس کو ہم نے کھو دیا ہے، جس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ آج نہ مومن ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ہم ایسے ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اللہ کی چاہت کیا تھی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی تھی، یہ ہمارا مرتبہ تھا کہ ہم اقوام عالم کے ہیرو تھے، ہم ماڈل تھے، ہمیں ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے لیے نمونہ، تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ، یہ اللہ کی ڈیمانڈ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں چاہا کہ مسلمان مغلوب ہو، لیکن جب مومن نہیں رہا تو برائے نام کو تو مغلوب ہونا ہی تھا، اور یہ تو صدیوں پرانی آپ کی تاریخ ہے۔ سقوط بغداد کو آپ دیکھ لیں، بادشاہ وقت نے جمعواری کو اپنا کام کر لیا تھا، ہیرے جواہرات حوض کے حوض اس سے بھرے ہوئے تھے، خرچ نہیں کرتا تھا، اور مسلمان امت جو تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کیسی دہشت تھی تاتاریوں کی۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، اور یہ صدیوں پرانی تاریخ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا دنیا پر ایمان ہے، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جنت کے لیے دوڑنے کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی بخشش کے لیے، بخشش کی طرف دوڑنے کے لیے کہا ہے۔ ہم تو اللہ کو ناراض کر کے جی رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کی رضا ہماری کوئی موٹو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تو بڑی مطلب یہ ہے کہ افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی کہیں اور پھر ہم مغلوب ہوں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔
یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر، یعنی شرط ایمان ہونا، شرط ایمان ہے غلبے کے لیے، شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ آج رسول کے امتی مغلوب ہے، اور وہ امتی کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے سامنے کرام، مغلوب ہے، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کتابوں میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی مدد اگر تمہارے ساتھ ہو تو کوئی تم پر غالب آ نہیں سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے روٹ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روش بدل گئی ہے، مومنانہ روش باقی نہیں رہی ہے۔ یہ اب جو روش ہے یہ کافرانہ ہے، یہ مشرکانہ ہے، یہ منافقانہ ہے، یہ ہندوانہ ہے، یہ عیسائیانہ ہے، یہ یہودیانہ ہے۔ آج کل کی جو روش ہے، مسلمان فرقے بازی میں مبتلا ہیں، ایک فرقہ دوسرے کو باطل، مشرک، کافر قرار دیتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا روادار نہیں ہے، اور فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں ان کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کا ابطال کیا جا رہا ہے، باطل قرار دیا جا رہا ہے، اور کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے میں جو کہ ایشوز نہیں ہیں۔ ایشو اصل کیا ہے؟ ایشو ایمان باللہ ہے، وہ کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرحم مثلو، تو اس قوم کو بھی تو زخم پہنچا تھا ویسا ہی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ حکمت اس میں یہ ہے لیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ صاحب ایمان کون ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ غزوہ احزاب کے تناظر میں ہیں۔ غزوہ احزاب کے دن وقتی طور پہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی، شکست تو نہیں ہوئی تھی، یعنی شکست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن غالب آ جائے۔ یہ بات ایک نوٹ کر لیں، دشمن فتح حاصل کر لے۔ فتح مثال کے طور پہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر حملہ کر دے تو شکست کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک پر قابض ہو جائے، تو شکست ہو جائے گی۔ لیکن جنگ احد میں ایسا نہیں ہوا تھا، وقتی طور پہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن اس کے بعد مشرکین فرار ہو گئے تھے، مشرکین چلے گئے۔ بس وقتی طور پہ میدان جنگ میں جو تکلیف پہنچی وہی تکلیف تھی، لیکن اس کے بعد جو تھے وہ فرار اختیار کر لیا، مدینے وہ نہیں آئے، تو یہ تو شکست نہیں کہلاتی۔ ہاں تکلیف تھی، تو یہاں تکلیف ہی کہا جا رہا ہے، شکست نہیں کہا جا رہا۔ دیکھیں ہر موقع کو آپ نے دیکھنا ہوگا حقیقت کے تناظر میں۔ مسلمانوں نے
وقتی طور پہ بدر میں فتح حاصل کی، وقتی طور پہ، لیکن مکے کو تو ہم نے فتح نہیں کیا۔ وہ فتح مکہ جو تھا وہ اصل فتح کا دن تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا ہے۔ صلح حدیبیہ کو مکے کی فتح کا آغاز قرار دیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، وہ فتح تھی۔ یا اسی طرح جو اس کا آغاز تھا صلح حدیبیہ، بظاہر مسلمانوں نے دب کر صلح کی، لیکن یہی صلح جو تھی یہ نقطہ آغاز تھی مکہ پر فتح کا۔ اور جب سورہ وہ نازل ہوئی ہے نا، سورہ فتح ہے غالباً، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی آج کے دن۔ تو فتح دراصل یہ ہوتی ہے، باقی تو تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ ان دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، لیکن آخر کار فتح جو ہے وہ مسلمان کی ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں مسلمانوں کی، مومنوں کی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ غزوہ احد کے دن کون برسر پیکار تھا مشرکین سے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ 300 منافق تو جا چکے تھے، اگرچہ ان کے ایمانوں میں، یقین میں درجات تھے، وہ ابھی تذکرہ آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ مومنوں کی ایک جماعت تھی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل۔ اب یہاں آیت ہم پڑھ کے آئے نا کہ جب منافقین چلے گئے تو 2 قبیلوں نے ان کے دل بیٹھ رہے تھے اور کمزور ہو رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، تو وہ مومنوں کی ایک جماعت تھی۔ ہاں ایمان میں فرق ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو تھی، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اس دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اسی طرح 70 شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ابھی آئے گی اس کے بعد، یہی وہ ہے نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو یہ ایک تو ایک شکست نہیں تھی۔ شکست میں نے آپ کو بتایا نا، ہم نے جو بھی جنگیں لڑی ہیں تو وہ نہ کافروں کی مکمل فتح تھی نہ مسلمانوں کی تھی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں آ کے غلبہ حاصل کر لیا اور مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مکہ پر فتح عطا فرمائی۔ تو وہ اصل میں شکست اور فتح کا وہ ہوتے ہیں۔ کافروں کو اس دن شکست ہو گئی، ختم ہو گئے، مکے سے ان کا تسلط ختم ہو گیا فتح مکہ کے دن۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، شکست کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، یہ تو ہم عارضی طور پہ کہتے ہیں، اور یعنی اس میں بھی ہمارا نیت صاف ہوتی ہے، لیکن تکلیف، وقتی تکلیف ہمیں پہنچی غزوہ احد کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ تکلیف تو تمہیں اگر پہنچی ہے تو اس میں کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو قوم تھی یعنی بدر، فقد مس القوم قرحم مثلہ، پہنچی ایک قوم پہ تمہاری طرح ہی تکلیف۔ یہ عجیب بات ہے کہ 70 بدر میں 70 کافروں کو جہنم واصل کیا گیا، اور احد کے دن 70 مومن جو ہے جنت میں جا پہنچے۔
لیکن اب یہاں جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جن کو اس سے پہلے تکلیف پہنچی تھی وہ تو کمزور نہ پڑے، اور وہ تو مزید طاقت کے ساتھ احد کے دن آ گئے، تم کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ تم کیوں کمزوری کی باتیں کر رہے ہو؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا ہوا میدان جنگ میں، کس نے کیسی باتیں کی، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روک رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو یہ ہم دن بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں میری حکمت ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ہم معلوم کر لیں خالص مومنوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں ایسے لوگ یعنی ہم بنا لیں تم میں سے گواہ۔ اب گواہ کا مطلب یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا سچا مددگار ہے، تو ظاہر ہے کہ جو شہید ہوئے وہ بھی گواہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور جو میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیوار انہوں نے بنا لی، انسانی ڈھال کو بنا لیا، اور حضور پہ آنے والے ہر تیر کو اپنے جسموں پہ لیا، وہ بھی گواہ تھے، وہ بھی اعلیٰ درجے کے مومن تھے۔ تو بہرحال یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ دیکھو تم غم نہ کرو، ولا تہینوا، اس سے پہلے آیت جو گزر چکی، لا تہینوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، اور تم آخر کار تم غالب ہوگے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ آیات جو ہیں صاحب اکرام 3 ہجری کی ہیں، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تمہیں میں غلبہ عطا فرماؤں گا اے مومنوں کی جماعت، اور یہ وقتی جو تکلیف پہنچی ہے یہ اب بھول جاؤ تم، اس میں جو مصلحتیں تھیں، جو واقعات تھے، جو شہادتیں تھیں، وہ یعنی ایک نمونہ بن گئے، ایک واقعاتی شہادت بن گئی، جن لوگوں نے جو کہا، جن کے جو دلوں میں تھا۔ اب وہ 300 لوگ جو تھے سامعین اکرام، وہ تو چلے گئے تھے نا، وہ ان کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دینے والے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیان للناس بہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان لوگوں کے لیے ہے، بہدی وموعظۃ للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف پہنچی تھی اسی طرح دوسری قوم کو بھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا دے جو صاحب ایمان ہیں،
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو گواہ بنائے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا. اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.